دوستو السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے کھانسی یا سینے میں بلغم کا ہونا یا برونکائٹس کہتے ہیں۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایٹماسفیئر میں بھی کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگ احتیاطی تدابیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات شدید موسم میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے یا بدلتے موسم میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے، یا ٹھنڈی غذا کھانے سے یا ٹھنڈا پانی پینے سے یا کپڑوں میں پہننے میں بد حیاتی کی وجہ سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پہل تو یہ کھانسی اتنی زیادہ مسائل پیدا نہیں کرتی، لیکن اگر احتیاطی تدابیر نہ کی جائے یا کوئی میڈیسن وغیرہ نہ لی جائے تو وہ زیادہ مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے کیپلریز میں سوزش ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھیپھڑوں کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، اور کھانسی ایسی سینے کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بلغم سے بڑھ جاتی ہیں اور کھانسی بار بار کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ سیٹیاں سی آنے لگ جاتی ہیں یا سین میں بلغم کھڑکھڑانے شروع ہو جاتی ہے، اور بعض شدید صورتحال میں وہ وامٹنگ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے یا بندے کو الٹی اور چکر وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور مزید زیادہ اگر کھانسی طول پکڑ جائے تو زیادہ زور لگنے کی وجہ سے نالیوں کو سوزش کی وجہ سے وہ زخمی ہو جاتی ہیں اور ان میں وہ غبار سے بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلی کنڈیشن میں تو جو ہوا کی جو نالیاں ہوتی ہیں یا سانس لینے والی نالیاں ہوتی ہیں ان میں سوزش تھوڑی سی ہوتی ہے اور جھاگدار سی بلغم آنی شروع ہو جاتی ہے اور بڑی زوردار کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسری کنڈیشن جو ہوتی ہے یہ جو سلیٹی رنگ کا بلغم یا پیلے رنگ کا بلغم یا سبز رنگ کا بلغم یا اس میں تھوڑا سا خون بھی بعض اوقات آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن جو کھانسی عام طور پر 5 سے 6 دن یا 7 دن میں جو ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں بلغم گاڑھا جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو جھاگ وغیرہ وہ ختم ہو کے کھانسی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ 5-7 دن کے بعد نہ شروع ہو تو یہ کرونک سچویشن اختیار کر لیتی ہے۔ وقت پر دوا نہ لی جائے تو یہ بلغم جو ہے ہوا کی نالیوں میں بھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو سانس سخت پسینے آنے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا سانس تنگی کے ساتھ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بلغم نکالنے کی کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پیشنٹ بعض اوقات ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا چہرے پر نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بے ہوشی چھا جاتی ہے، اور اسی سچویشن میں جو ہے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ مزمن کھانسی ہوتی ہے یہ زیادہ تر بچوں میں اور زیادہ تر بوڑھے لوگوں میں ہوتی ہے، اور اگر یہ زیادہ شدت اختیار نہ کرے تو یہ اس میں بلغم آتا رہتا ہے اور مریض جو ہے نا سر رات کھانستا رہتا ہے بیٹھا، اور تھوڑا تھوڑا کھانس کے یا اس کو سیٹیاں سی بجتی ہیں یا اس طرح کی پرابلم اس کو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو ہوا کی نالیوں میں بلغم بھر جاتی ہے اور اس کی وجہ سے سانس میں تنگی موجود ہوتی ہے اور مریض بار بار کھانستا ہے اور سینے میں زخم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اور اس مریض لیٹنا اور سونا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سر رات بیٹھ کر کھانستا رہتا ہے۔ کھانسی زیادہ تر سردی کے موسم میں شروع ہوتی ہے یا سردی لگ جانے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ تیز آندھیوں کے چلنے کی وجہ سے، موسم کے بدلنے کی وجہ سے، ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے، زور سے بولنے اور گانے کی وجہ سے، اور یا بعض اوقات مختلف پیشوں میں لوگ کام کرتے ہیں، توڑی بھرنے والوں کے لوگوں میں یا کپاس کے کارخانوں میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں، اور یا ملوں میں فیکٹریوں میں جو کام کرتے ہیں جن میں کپڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں اس کے کھانسی کے ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو جلدی امراض کے دب جانے کی وجہ سے بھی کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس میں بیسیلینم یا ٹیوبرکلوسس اگر کرونک سچویشن ہو جائے تو دینی پڑتی ہے۔ شروع میں تو ایلیم سیپا، انٹمٹاٹ اور ایپیکاک ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایپیکاک سے ہی علاج بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ تکلیف ہو جائے تو اس میں کالی کارب استعمال ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بیلاڈونا بھی استعمال ہوتی ہے، اسپونجیا سیڑھیاں بجنے کی سچویشن میں جو ایپیکاک اور اسپونجیا وغیرہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں، اور خشک کھانسی ہو جب جھاگ سا آئے اور سفید سا بلغم آئے تو اس میں برائیونیا بہت اچھا کام کرتی ہے، اور اس کے علاوہ پلسٹیلا سبز اور گرین کلر کی یا پیلے رنگ کی جو ہے بلغم ہو تو اس کے ساتھ اس کے لیے پلسٹیلا جو بہت بہترین
کام کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ کالی بائی کروم جو ہوتی ہے وہ تاردار بلغم جو خارج ہوتا ہے اور وہ آدمی تھوکتا ہے تو اس کے منہ کے ساتھ چپٹ جاتا ہے اور وہ اس کو ہاتھوں سے صاف کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ مطلب بہت ساری بے شمار میڈیسن ہیں جو اس میں ڈاکٹر اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر وہی بات کروں گا کہ سیلف میڈیکیشن سے ذرا پرہیز کیجیے گا لیکن احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. تو اور باقی جو ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ.